ایک اور چراغ حرف آغاز۔ یہ کہانی ایک نوجوان کی روحانی سفر کی داستان ہے جو ظاہری عبادتوں کے باوجود اپنے دل کی خالی پن محسوس کرتا ہے۔ اس کہانی کے ذریعے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عبادت کی حقیقی روح کیا ہے۔ کہانی: مدینہ کے نواح میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام الزوع تھا۔ اس گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ حمزہ ایک نیک اور عبادت گزار نوجوان تھا۔ وہ ہمیشہ مسجد میں 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرتا، روزے رکھتا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور خالی پن تھا۔ ایک دن حمزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں کے بزرگ و مرشد حضرت ابراہیم علیہ الرحمہ کے پاس جائے اور اپنی پریشانی بیان کرے۔ حضرت ابراہیم ایک بوڑھے بزرگ تھے جن کی آنکھوں میں معرفت کی روشنی اور چہرے پر روحانیت کی چمک تھی۔ حمزہ نے ادب سے سلام کیا اور کہا، حضرت، میں ایک عجیب مسئلے میں گرفتار ہوں۔ میں تمام ظاہری عبادتیں پوری ایمانداری سے انجام دیتا ہوں، لیکن میرے دل میں وہ سکون اور طمانینت نہیں آتی جو دوسرے لوگوں کے چہروں پر نظر آتی ہے۔ میری عبادتیں بے جان اور بے روح محسوس ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، تم نے بہت اچھی بات اٹھائی ہے۔ تمہاری مشکل کو سمجھنے کے لیے مجھے تمہاری ایک مدد چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک پرانا مٹی سے اٹا ہوا چراغ حمزہ کے حوالے کیا۔ تمہارا کام ہے اس چراغ کو اس طرح صاف کرنا کہ اس کی روشنی پورے کمرے میں پھیل جائے۔ حمزہ نے چراغ لیا اور محنت سے اسے صاف کرنا شروع کیا۔ اس نے چراغ کے بیرونی حصے کو چمکا دیا، اس پر پالش کی، لیکن جب اس نے چراغ جلاتے دیکھا تو اس کی روشنی مدھم اور غیر واضح تھی۔ حضرت ابراہیم نے کہا، بیٹا، تم نے صرف بیرونی صفائی کی ہے، اصلی مسئلہ تو چراغ کے اندر ہے۔ حمزہ نے غور سے دیکھا تو محسوس کیا کہ چراغ کے اندر پرانی مٹی اور تیل کے فضلے جم گئے ہیں۔ اس نے ہمت کی اور چراغ کے اندرونی حصے کو صاف کیا، مٹی نکالی اور صاف تیل ڈالا۔ جب اس نے چراغ جلایا تو اس کی روشنی اتنی تیز اور چمکدار تھی کہ پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے نرمی سے کہا، بیٹا، یہی تمہارے دل کا معاملہ ہے۔ تم نے ظاہری عبادتوں کو تو خوبصورت بنا لیا ہے، لیکن تمہارے دل کے اندر نیتوں کی صفائی، خلوص کی کمی اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس نہیں ہے۔ یہ سن کر حمزہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے پوچھا، تو پھر میں اپنے دل کو کیسے صاف کروں؟ حضرت ابراہیم نے کہا، تمہیں 3 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا، ہر عبادت سے پہلے اپنی نیت کو صاف کرو، صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرو۔ دوسرا، ہر وقت یہ احساس رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، چاہے تم تنہائی میں ہو یا لوگوں میں۔ تیسرا، اپنے دل کو دنیاوی خواہشات اور غلط باتوں سے پاک رکھو۔ حمزہ نے ان باتوں کو دل سے لگا لیا اور اپنی زندگی میں انہیں اپنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی نمازوں میں تبدیلی محسوس کی۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو اسے یہ احساس ہوتا کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کا دل حاضر ہوتا اور آنسوؤں سے اس کی آنکھیں بھیگ جاتے۔ ایک دن نماز فجر کے بعد حمزہ مسجد میں بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اچانک اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی۔ اسے لگا جیسے قرآن کے الفاظ اس کے دل کے اندر اتر رہے ہیں اور اس کے روحانی زنگ کو صاف کر رہے ہیں۔ وہ سورہ رحمان کی آیات پڑھ رہا تھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس لمحے حمزہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے اپنے ارد گرد اللہ کی نعمتوں کو محسوس کیا، سانس کی نعمت، صحت کی نعمت، ہدایت کی نعمت۔ اس کا دل شکر گزاری سے بھر گیا۔ وقت گزرتا گیا اور حمزہ کی روحانی کیفیت میں مسلسل بہتری آتی گئی۔ اب وہ نماز صرف ایک رسم نہیں رہ گئی تھی، بلکہ اس کے لیے معراج بن گئی تھی۔ اس کا روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے اعضاء و جوارح بھی روزہ رکھتے تھے۔ ایک رات حمزہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کا دل ایک چمکدار چراغ کی طرح روشن ہے اور اس روشنی سے دوسرے لوگ بھی فیضیاب ہو رہے ہیں۔ جب وہ جاگا تو اسے سمجھ آ گئی کہ حقیقی عبادت وہ ہے جو انسان کے دل کو روشن کر دے اور یہ روشنی دوسروں تک بھی پہنچے۔ حمزہ نے اپنی زندگی کا مقصد تبدیل کر دیا۔ اب وہ صرف اپنی نجات کے بارے میں نہیں سوچتا تھا، بلکہ دوسروں کی روحانی ترقی کے بارے میں بھی سوچتا تھا۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کیا، غریبوں کی مدد کی اور لوگوں کو نرمی اور پیار سے اسلام کی تعلیمات سمجھائی۔
ایک دن حضرت ابراہیم نے حمزہ کو بلایا اور پوچھا، بیٹا، اب تمہیں اپنی عبادتوں میں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ حمزہ کی آنکھوں میں چمک تھی جب اس نے جواب دیا، حضرت، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ عبادت محض چند رسمی اعمال کا نام نہیں ہے۔ عبادت دراصل اپنے رب سے محبت کا اظہار ہے، اس کے سامنے جھکنے کا نام ہے اور اس کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارنے کا دوسرا نام ہے۔ حضرت ابراہیم مسکرائے اور کہا، اب تم سمجھ گئے ہو کہ عبادت کی حقیقی روح کیا ہے۔ تمہارا چراغ اب حقیقی معنوں میں روشن ہو گیا ہے۔ اختتام: حمزہ کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عبادت کی ظاہری شکلیں گوران اہم ہیں، لیکن ان کی روح تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہوگا، ہر وقت یہ احساس برقرار رکھنا ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اپنے اعمال کو صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے خالص کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ کے ہاں وہی شخص مقرب ہے جو پرہیزگار ہو۔ الحجرات 13۔ پرہیزگاری صرف ظاہری عبادتوں کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کی اس حالت کا نام ہے جب انسان ہر لمحہ یہ محسوس کرے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اور اسی کے مطابق اپنے اعمال اور نیتوں کو صاف رکھے گا۔ اے اللہ!